اب قدیم مصر کے وسیع ریگستان میں گھوم رہے ہیں جس کے چاروں طرف بلند و بالا اہرام اور خفیہ ہیروگلیف ہیں۔ ماضی کے خزانوں کے درمیان ایک قابل ذکر دریافت کا انتظار ہے، شہد کے برتن جو کہ وقت سے ہی اچھوتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے، شہد مٹی کے برتنوں میں بند 1000 سال سے بالکل کھانے کے قابل رہا ہے۔ یہ برتن فرعونوں اور امراء کے ساتھ دفن ہیں، فطرت کی اپنی حفاظت کی تکنیکوں کی کہانی سناتے ہیں۔ انفارمیشن ڈسکوری کے اس دلکش ایپیسوڈ میں ہم شہد کی دلچسپ دنیا کی تلاش کر رہے ہیں، ایک قدرتی عجوبہ جس نے صدیوں سے سائنسدانوں اور مورخین کو حیران کر رکھا۔ آج ہم شہد کی لمبی عمر کی قابل ذکر کہانی سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ کو قدیم مصر کے سفر پر لے جاتے ہیں، جہاں شہد کے برتنوں نے صدیوں کے گزرنے سے انکار کیا۔ لیکن شہد یہ معجزاتی کارنامہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ اس کا جواب سائنس میں ہے۔ شہد ناقابل یقین حد تک کم پانی کی مقدار اور تیزابیت کا حامل ہے، جس سے بیکٹیریا اور مائکروجنس موہے کے پنپنے کے لیے ایک غیر مہمان ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ قدیم مصر کا سفر کریں، جہاں شہد کو نہ صرف اس کے اصل ذائقے کے لیے بلکہ اس کی صوفیانہ خصوصیات کے لیے بھی عزت دی جاتی تھی۔ مصریوں کے ذریعہ استعمال کیے گئے پیچیدہ تحفظ کے طریقے شہد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ تیزی سے آج کی طرف آگے بڑھتے ہیں، شہد کی حفاظت کی صلاحیت حیران کن ہے۔ اس کے دواؤں کے استعمال سے لے کر پکوان کی لذتوں تک شہد فطرت کی حکمت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ شہد کی اس پائیداری پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم ڈاکٹر میلیسا اسمتھ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو شہد کی ایک مشہور ماہر اور محقق ہے۔ شہد کی منفرد کیمیائی ساخت قدیم مصریوں کی مہربندی کی تکنیکوں کے ساتھ مل کر محفوظ کرنے کے لیے بہترین نسخہ تیار کرتی ہے۔ یہ انسانی ذہانت اور فطرت کے عجائبات کا ثبوت ہے۔ اور اب وہ لمحہ جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تاریخ کا ذائقہ۔ میرے ساتھ شامل ہوں جب میں ایک قدیم مصری برتن سے ایک چمچ شہد کا نمونہ لیتا ہوں، ماضی اور حال کے درمیان فرق کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ النحل باب 16 میں شہد کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ مخصوص آیت جس میں شہد کا ذکر ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 68-69 ہے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں، مکانوں اور درختوں کے درمیان اور جو کچھ وہ بناتے ہیں ان میں سے بناؤ، پھر تمام پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرو۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ حوالہ شہد کی معجزانہ نوعیت اور تخلیق کے پیچیدہ ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے شہد کی مکھیوں کو دی گئی رہنمائی کے بارے میں بات کرتا ہے، انہیں پناہ لینے اور مختلف ذرائع سے امرت اکٹھا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ آیت میں پھلوں کی قسموں اور شہد کی مکھیوں کے ذریعہ تیار کردہ مختلف رنگوں پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مزید برآں اس میں انسانیت کے لیے شہد کی شفا بخش خصوصیات کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں شہد کا ذکر قدرتی دنیا کے عجائبات، خدا کی تخلیق کی نشانیوں اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر غور و فکر کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ اس خیال کو واضح کرتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے اندر بھی گہرے اسباق اور حکمت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس مسحور کن سفر کا اختتام کرتے ہیں، ہم آپ کو شہد کے عجائبات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ایک سنہری امرت جس نے خود وقت کا مقابلہ کیا ہے، نسلوں کو اپنی لازوال رغبت سے مسحور کیا ہے۔ شہد کی پرفتن کہانی کے ذریعے اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ انفو ڈسکوری پر مزید دلکش دریافتوں کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس نوٹیفیکیشن بیل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور اسے دبانا نہ بھولیں۔